السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ 10 ہجری میں رمضان مبارک کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے کچھ رفقاء کے ساتھ یمن گورنر بنا کر بھیجا۔ ادھر سے ذی الحج کا مہینہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عمرہ ادا فرمایا۔ اتنے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقاء کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، کیونکہ انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا تھا۔ اس سفر کے دوران اور وہاں قیام کے دوران کچھ باتوں سے، کچھ فیصلوں سے ان کے رفقاء کو اختلاف ہوا۔ انہوں نے مکے پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بیان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کے ان کو سمجھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی، ان کی تصویب فرمائی کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ٹھیک ہے۔ یہ بات یہاں ختم ہو گئی۔ یہ خود ان کے رفقاء کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو کوئی رنجش تھی بھی صحیح تھوڑی بہت، وہ حضور کے سمجھانے سے ختم ہو گئی۔ یہ واقعہ یہاں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حج کے مناسک چلتے رہے، حج کے مناسک ادا ہو گئے، حج ختم تو واپسی کا سفر شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ابھی بھی لوگوں کے اندر وہ بات کہیں نہ کہیں گردش کر رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوم نامی جگہ پر، جہاں پر ایک تالاب تھا جسے عربی میں غدیر کہا جاتا ہے، تو اس غدیر خوم نامی جگہ کے اوپر آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد لوگوں سے بات چیت کی، خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر اس میں ایک بات یہ بھی حضور نے فرمائی کہ کیا میں ایمان والوں میں ان کی جانوں سے بڑھ کے عزیز نہیں ہوں؟ تو سب نے اس کی تائید کی کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کو چاہیے سیدنا علی سے بھی محبت رکھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی کی، اللہم بالی من والاہ وعادی من عاداہ، کہ اے اللہ جو سیدنا علی سے محبت رکھتا ہے، موالات رکھتا ہے، تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو ان سے عداوت رکھتا ہے تو بھی ان سے عداوت رکھ۔ تو اگر ہم اس پورے واقعے کا مشاہدہ کریں اور توجہ سے اس کو سمجھیں تو دیکھیے اصل مسئلہ کیا تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ رنجش جو ان کے رفقاء کے دلوں میں پیدا ہوئی، حضور اس کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ پھر وہ واپسی پر دیکھا کہ لوگوں میں ابھی کہیں نہ کہیں وہ بات سننے کو مل رہی ہے، تو حضور نے چاہا کیوں نہ ان کو سمجھایا جائے۔ تو بات بس اتنی سی ہے، یہی واقعہ ہے۔ اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ اب رہی یہاں پر یہ بات کہ کیا اس واقعے سے اور کیا من کنت مولاہ فعلی مولاہ میں مولا کے لفظ سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت اور خلافت بلا فاصل ثابت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور اس واقعے میں ہمارے لیے سمجھنے کی کیا باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے اندر کل اس وقت آپ سنیں گے، ملاحظہ کریں گے، کیونکہ اگر وہ ساری چیزیں آج ہی بیان کی جائیں تو ویڈیو مفصل ہو جائے گی، مطول ہو جائے گی، تو پھر اس کے لیے دیکھنا سننا تھوڑا سا دقت والا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے آج آپ اس غدیر خوم کے واقعے کا صرف پس منظر سمجھ لیں، اس کے اندر جو اسباق موجود ہیں انشاءاللہ وہ کل آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔